امریکہ کی ہسٹری میں سب سے بڑی جنگ افغانستان کی ہے۔ اس لڑائی کی شروعات 11 ستمبر 2001 کو ہوتی ہے، جب القاعدہ کا لیڈر اسامہ بن لادن یو ایس اے پر اٹیک کر کے افغانستان میں چھپ جاتا ہے۔ یو ایس اے جیسی پاورفل دیش افغانستان سے کیوں ہار گئی، آئیے سمجھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں 1979 سے، جب یو ایس ایس آر کا بنایا ہوا پی ایم نور محمد کا قتل ہوتا ہے افغانستان میں۔ اس کے قتل کا ذمہ دار خود اس کی پارٹی کا ایک منسٹر تھا جس کا نام امین تھا۔ دراصل یہ امین امریکہ کی سی آئی اے سے ملا ہوا تھا اور نور محمد کو مار کے خود پی ایم بنتا ہے۔ اور دوسرے دیشوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ افغانستان میں اب یو ایس اے کا کنٹرول ہے۔ 1979 میں یو ایس آر اپنی فورسز کے ساتھ افغانستان آتا ہے اور کابل، جو افغانستان کی کیپٹل ہے، اس پہ اٹیک کرتا ہے اور امین کو مار کے اپنا دوسرا پی ایم چنتی ہے جس کا نام براک کرمال تھا۔ افغانستان کے جو مجاہدین تھے، بہت سارے گروپس تھے جو پریزنٹ کمیونسٹ گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ ان گروپس میں ہر طرح کے لوگ تھے، جیسے اسٹوڈنٹس کے گروپس، الگ الگ قبیلے کے گروپس، اور ان کو ایک ساتھ ملا کر مجاہدین بولا گیا۔ یو ایس اے ان مجاہدین کو فنڈنگ کرتا تھا یو ایس آر اور پریزنٹ گورنمنٹ کے فورسز سے لڑنے کے لیے۔ 1988 میں یو ایس آر افغانستان سے واپس چلا جاتا ہے کیونکہ لڑائی کی چنگاری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب افغانستان کے ان مجاہدین کے گروپس میں آپس میں لڑائی شروع ہوئی کہ گورنمنٹ کس کی بنے گی۔ پھر ان سبھی گروپس کے ممبر پاکستان پشاور آئے اور پاور ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کا نام پشاور ایکارڈ رکھا گیا۔ اس گروپ میں جو اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا، اس کا ہیڈ ملا عمر تھا۔ ملا عمر وہ شخص تھا جس نے یو ایس ایس آر کے بہت سارے بندے مار دیے تھے۔ یہ اس گروپ کو لیڈ کرتا گیا اور اس گروپ کے لوگوں کو طالبان کہا جاتا تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا مطلب پشتو میں طالب ہوتا ہے۔ ملا عمر نے 1996 میں 1500 لوگوں کے سامنے، جس میں اسامہ بن لادن بھی تھا، دی ہولی واچ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہن لی، جس کو پچھلے 250 سالوں سے کسی نے نہیں پہنا تھا۔ اور انہی وجہوں سے ملا عمر کو بہت زیادہ ریسپیکٹ تھی لوگوں میں۔ اور پھر کمیونسٹ پارٹی کے پی ایم کو مار دیا جاتا ہے اور ملا عمر شریعت لا چلاتے ہیں افغانستان میں۔ یو ایس اے کے سعودی عرب پر حملہ اور سوڈان میں القاعدہ کو بین کرنے کی وجہ سے اسامہ بن لادن نے 11 ستمبر 2001 کو یو ایس اے پہ حملہ کیا اور حملہ کر کے وہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں۔ یو ایس اے ملا عمر سے اسامہ بن لادن واپس مانگتے ہیں اور القاعدہ کو افغانستان میں بین کرنے کو بولتے ہیں۔ ملا عمر نے یو ایس اے سے اسامہ بن لادن کے خلاف ثبوت مانگے اور یو ایس اے نے ثبوت دینے سے منع کر دیا، اور پھر طالبان نے بھی اسامہ بن لادن کو واپس دینے سے منع کر دیا۔ اکتوبر 2001 میں یو ایس اے نے نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان پر ایئر اسٹرائک کی اور اس آپریشن کا نام آپریشن انڈورنگ رکھا گیا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد یو ایس اے اور نیٹو کی فورس افغانستان میں انٹر کرتی ہے، جس میں یو ایس اے کی ڈیلٹا فورس اور نیوی سیل فورس بھی شامل تھی۔ 7 اکتوبر کو یہ لوگ اٹیک شروع کرتے ہیں اور 9 نومبر کو یہ لوگ طالبانیوں کے گڑھ مزار شریف کو کیپچر کرتے ہیں، اور 4 دن بعد یعنی 13 نومبر کو یو ایس اے افغانستان میں طالبان گورنمنٹ ہٹا دیتا ہے اور نیکسٹ منتھ تک افغانستان کا میجر ایریا اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ ملا عمر اور اسامہ بن لادن افغانستان میں ہی چھپ جاتے ہیں۔ یو ایس اے کا مین مقصد تھا القاعدہ کو افغانستان میں ختم کرنا اور اسامہ بن لادن کو پکڑنا۔ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ یو ایس اے نے افغانستان میں الیکشن کروائے اور طالبانیوں کو شامل نہیں کیا گیا اس الیکشن میں، اور حامد کرزائی افغانستان کا پریزیڈنٹ بنتا ہے 55% ووٹس کے ساتھ۔ اور اس کے کچھ سالوں بعد یو ایس اے کا فوکس عراق کی طرف جاتا ہے اور یہاں طالبان پھر سے افغانستان کے ناردرن ویسٹرن ایریا میں، جس کو فاٹا بولتے ہیں، وہاں القاعدہ آئی ایم یو جیسی الائنس سے مل کر جنگ کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اور جو یو ایس اے نے افغانستان میں گورنمنٹ بنائی تھی وہ پوری طریقے سے کرپٹ تھی، یہ بات طالبان بھی جانتا تھا، اور لوکلز پہلے سے ہی کام نہ ہونے کی وجہ سے اس گورنمنٹ سے غصہ تھے، اور طالبان کی اس بات سے ان کے اندر نفرت کی چنگاری اور بڑھ گئی۔ وہاں یو ایس اے عراق میں مصروف تھا، یہاں طالبان نے پھر سے افغانستان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ یو ایس اے کی آرمی جو صرف سینٹرل پارٹس میں موجود تھی، طالبان نے اس کا فائدہ اٹھایا، افغانستان کو چاروں طرف سے اپنے قبضے میں کیا۔ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر سیل نہ ہونے کی وجہ سے اگر یو ایس اے فورسز کبھی حملہ بھی کرتی تو طالبان پاکستان میں گھس جاتا تھا۔ اسی لیے یو ایس اے نے اپنی الائنس سے مدد لی اور ان سب نے اپنی فورس افغانستان میں بھیجی۔ ان فورسز سے بہت ساری غلطی ہوئی، جیسے 2006 میں ایک سویلین کا آرمی ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوکلز نے پتھر بازی کی فورسز پہ، اور جوابی کارروائی میں 116 سویلین مارے گئے۔ اور 2007 میں طالبان نے یو ایس اے فورسز پر اٹیک کیا اور جوابی کارروائی میں 180 لوگ مارے گئے، جن میں سے 100 سے زیادہ سویلین تھے۔ ان غلطیوں کی وجہ سے لوکلز نے یو ایس اے فورسز پر اٹیک کرنے شروع کیے۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کو یو ایس اے فورسز مار دیتی ہے، اور یو ایس اے کا پرپز ختم ہونے کے بعد بھی ان کو کئی سال تک طالبان سے لڑنا پڑا۔
USA اور باقی الائنس کو سمجھ آ گیا تھا کہ طالبان سے لڑنا ان کی بس کی بات نہیں، اور پھر انہوں نے افغانستان ملٹری کو ٹرین کر کے طالبان سے لڑنے بھیجنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے نیٹو الائنس نے اپنی فورسز کو افغانستان سے واپس نکالنا شروع کیا۔ 2014 میں USA اور UK نے اپنے گورنمنٹ آپریشنز افغانستان میں روک دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف افغانستان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، خود طالبان سے نہیں لڑیں گے۔ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کو بات چیت کے لیے آفر کیا۔ فروری 2020 میں طالبان اور USA کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو دوحہ ایگریمنٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو نہ ہی افغانستان گورنمنٹ سے شیئر کیا گیا اور نہ ہی لوکلز۔ اس ایگریمنٹ میں افغانستان گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق نیٹو اپنی فورسز افغانستان سے نکالے گا اور طالبان القاعدہ کو افغانستان میں بین کرے گا۔ اکتوبر 2021 کو USA اور نیٹو اپنی ساری فورسز افغانستان سے واپس نکالتا ہے، اور افغانستان کا پریزیڈنٹ اشرف غنی افغانستان سے بھاگ جاتا ہے، اور جن لوگوں نے USA فورسز کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی طالبان کے ڈر سے بھاگ گئے۔ 7 ستمبر 2021 کو طالبان افغانستان گورنمنٹ کو ہٹاتا ہے اور اپنی نئی گورنمنٹ بنا لیتا ہے، جس کا PM ملا محمد حسن اور ڈپٹی PM عبدالغنی کو بنایا گیا۔ اور اگر آپ کو اس چینل میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے